اس گھر میں اب صرف رشتوں کا نہیں بلکہ نیتوں اور قربانیوں کا بھی امتحان شروع ہو چکا ہے۔ ایک طرف فبیہہ اور مہک ہیں جو گھر توڑنے کی تیاریاں کر رہی ہیں، تو دوسری طرف ایمان ہے جو ایسی قربانیاں دے رہی ہے جن کی شاید کسی نے اس سے توقع بھی نہیں کی تھی۔ سوال یہ ہے کہ کیا یہ فیصلے گھر کو بچائیں گے یا بکھیر دیں گے؟ ویسے تو مہک کو فبیہہ کی ہر بات پر اعتراض ہی رہتا ہے، مگر جب آریان مہک کو یہ بتاتا ہے کہ فبیہہ نے صاف الفاظ میں گھر واپس آنے سے انکار کر دیا ہے، بلکہ المیر سے یہ شرط رکھی ہے کہ اگر وہ یہ رشتہ بچانا چاہتا ہے تو اسے فبیہہ کے لیے الگ گھر کا انتظام کرنا ہوگا، اور اب تو خود المیر بھی یہی چاہتا ہے کہ اس گھر کو بیچ کر تینوں بھائیوں میں حصے تقسیم کر دیے جائیں تاکہ تینوں بھائی الگ الگ گھر لے کر اپنی فیملیز کے ساتھ رہ سکیں۔ تو مہک آریان سے کہتی ہے کہ اس میں اتنا پریشان ہونے والی کیا بات ہے؟ مہک کے نزدیک نہ صرف فبیہہ کی ڈیمانڈ بلکہ المیر کا فیصلہ بھی 100% درست ہے۔ دیکھا جائے تو فبیہہ اور مہک دونوں ہی ایک ہی کشتی کی سوار ہیں، اور دونوں کی یہی خواہش ہے کہ جلد از جلد اس گھر کا بٹوارا ہو جائے، کیونکہ دونوں ہی باقی سب گھر والوں کے ساتھ مزید رہنا نہیں چاہتیں۔ اب جب المیر پریشانی کے عالم میں اپنے والد اور بھائیوں کے سامنے فبیہہ کی شرط رکھتا ہے اور یہ بھی کہتا ہے کہ گھر بیچ دینا ہی اس کے اور فبیہہ کے رشتے کو بچا سکتا ہے، ورنہ مجھے لگتا ہے کہ میرا اور فبیہہ کا رشتہ ٹوٹ جائے گا اور اس کا خمیازہ ہمارے بیٹے ارحم کو بھگتنا پڑے گا، تو شاہویر کو یہ بات سخت ناگوار گزرتی ہے۔ وہ غصے میں کہتا ہے کہ یہ گھر ہمارے ماں باپ کی یادوں سے جڑا ہے اور وہ کسی صورت اسے بیچنے کے حق میں نہیں ہے۔ آریان بھی کشمکش کا شکار ہو جاتا ہے، ایک طرف اس کا دل اس گھر اور بچپن کی یادوں سے جدا ہونے پر اداس ہے، اور دوسری طرف اسے یاد آتا ہے کہ مہک بھی تو یہی چاہتی تھی کہ وہ لوگ کہیں اور شفٹ ہو جائیں، اور اگر گھر بیچ دیا جائے تو مہک کے لیے الگ گھر کا بندوبست کرنا آریان کے لیے کافی آسان ہو جائے گا۔ جب شاہویر صاف لفظوں میں المیر سے کہتا ہے کہ یہ گھر کبھی نہیں بکے گا، تو آریان اس کے برعکس رائے دیتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ فبیہہ نے جو کچھ ان کے ساتھ اور ان کے ہونے والے بچے کے ساتھ کیا، اس کے بعد مہک کا دوبارہ فبیہہ کے ساتھ رہنا ممکن نہیں، بلکہ وہ شاید کبھی فبیہہ کو معاف ہی نہ کر سکے، اور آریان یہ بھی نہیں چاہتا کہ المیر کا گھر ٹوٹے اور ارحم ماں کے سائے سے محروم ہو۔ لیکن یہاں ایک بڑا سوال کھڑا ہو جاتا ہے کہ اگر گھر بیچ کر تینوں بھائی الگ ہو جائیں گے تو آصف صاحب کہاں رہیں گے؟ دوسری طرف ایمان پر ذمہ داریوں کا بوجھ دن بدن بڑھتا جا رہا ہے۔ گھر کے تمام کام، بچوں کی دیکھ بھال، زاویار کے ساتھ ساتھ ارحم اور زین کو سنبھالنا سب ایمان ہی کے ذمے ہے۔ کچھ دن وہ یہ سب سنبھالنے کی کوشش کرتی ہے، مگر جلد اسے احساس ہو جاتا ہے کہ یہ سب اکیلے اس کے لیے ممکن نہیں۔ تب وہ فیصلہ کرتی ہے کہ اپنی بہن مسکان کو بلا لیا جائے تاکہ وہ اس کا ہاتھ بٹا سکے۔ ایمان مہک کی صحت کا بھی خیال رکھتی ہے، کیونکہ اس کا حال ہی میں مس کیریج ہوا ہے، جس کی وجہ سے مہک بہت کمزور ہو چکی ہے۔ اس کے لیے پرہیزی کھانے بنانا بھی ایمان نے خود اپنے ذمے لے رکھا ہے۔ لیکن یہاں سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ ایمان المیر سے یہ کیوں نہیں کہتی کہ فبیہہ کم از کم اپنے بھائی زین کو تو اپنے ساتھ لے جا سکتی تھی۔ ایمان پر اچھا بننے کا ایسا جنون سوار ہے کہ وہ اپنی اچھی خاصی نوکری اور آنے والی پروموشن تک قربان کرنے کو تیار ہے۔ وہ راہم کو کال کر کے اپنے پروجیکٹ کی تمام تفصیل دے دیتی ہے، حالانکہ راہم یہ سب کریڈٹ لینے پر آمادہ نہیں۔ ایمان راہم کو بتاتی ہے کہ گھریلو مسائل کی وجہ سے وہ شاید نوکری چھوڑ دے۔ یہ قربانی اس لیے اور بھی حیران کن لگتی ہے کہ کبھی ایمان نے اسی نوکری کی خاطر اپنے بیٹے زاویار کو نظر انداز کیا تھا۔ شاہویر اور ایمان کا رشتہ اب بھی اپنی جگہ کھڑا ہے، نہ مکمل صلح ہوئی ہے نہ ہی مکمل جدائی۔ ایسے میں سوال یہ بھی ہے کہ ایمان اپنے اور اپنے بیٹے کے اخراجات آخر کیسے پورے کرے گی، اور اس کا خود مختار ماں بننے کا خواب کہاں گیا؟
ادھر جب ایمان کاموں میں الجھی ہوتی ہے اور زین روتا ہے تو وہ اسے مہک کے پاس لے آتی ہے۔ مہک بھابھی کچھ دیر کے لیے زین کو سنبھال لیں گی پلیز؟ مہک پہلے حیران اور پھر دکھی ہو جاتی ہے کہ ایمان اسی بچے کو سنبھالنے کا کہہ رہی ہے جس کی بڑی بہن کی وجہ سے مہک کی گود اجڑ گئی، مگر ایمان سمجھاتی ہے کہ زین تو معصوم بچہ ہے، قصور تو اس کی بہن کا ہے نا، اور مہک کا دل بھی ایمان کی طرح بچوں کے لیے بہت نرم ہے، تبھی وہ سوچتی ہے کہ روتے ہوئے بچے کو سنبھالنے میں کیا حرج ہے۔ جیسے ہی زین کو گود میں لیتی ہے تو زین ایسے چپ ہو جاتا ہے جیسے اسے کوئی تکلیف ہی نہ ہو۔ ایمان یہ منظر دیکھ کر حیران رہ جائے گی۔ جبکہ مہک زین کو اپنے سینے سے لگائے گی تو اسے یوں محسوس ہوگا جیسے اس کی مامتا مکمل ہو گئی، اور دل ہی دل میں سوچے گی کہ کاش فبیہہ زین کو ہمیشہ کے لیے میرے حوالے کر دے تو میرے اور آریان کی زندگی کی یہ کمی ہمیشہ کے لیے پوری ہو جائے۔ جبکہ دوسری طرف لگتا ہے کہ فبیہہ بھی اپنے باپ کے سمجھانے پہ گھر واپس آنے کا فیصلہ کر لے گی، کیونکہ اس کے باپ نے اسے سمجھایا ہے کہ المیر تمہیں الگ گھر تو لے کے دے گا، لیکن تمہیں فی الحال جوش سے نہیں بلکہ ہوش سے کام لینا ہے۔ اور چونکہ فبیہہ ارحم کے لیے بھی بہت اداس ہوتی ہے تو عمران صاحب کہتے ہیں کہ وہ تمہارا بیٹا ہے اور وہ تمہارا گھر، تم جب چاہو جا کے اپنے بیٹے سے مل سکتی ہو۔ تو لگتا یہی ہے کہ فبیہہ جب اچانک گھر آئے گی اور دیکھے گی کہ مہک فبیہہ کے روتے ہوئے بھائی زین کو کتنے پیار سے سہلا رہی ہے تو حیران بھی ہوگی اور شرمندہ بھی کہ میں نے مہک بھابھی کے ساتھ کیا کیا، لیکن مہک بھابھی اس کے باوجود بھی میرے بھائی سے اتنا پیار کر رہی ہے۔ یہاں پر فبیہہ کو یقیناً اپنی غلطی کا احساس فائنلی ہو جائے گا کہ میں نے مہک بھابھی کی گود اجاڑ کے سچ میں بہت بڑا گناہ کیا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ یہاں فبیہہ کا دل پگھلے، وہ مہک اور باقی سب گھر والوں سے اپنی غلطی کی معافی مانگے اور اس کے بعد اپنی غلطی کا ازالہ کرنے کے لیے خود اپنے ہاتھوں سے اپنا بھائی زین مہک کے حوالے کر دے۔ دوسری طرف شاہویر بھی ایمان کی تمام خوبیاں دیکھ ہی رہا ہے اور سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ ایمان بالکل میری امی کی طرح ہے۔ جس طرح امی سارے گھر کو جوڑ کے رکھنا چاہتی تھیں، ایمان بھی تو یہی کر رہی ہے۔ اس لڑکی کے ساتھ بھی اچھائی کر رہی ہے جو ایمان کے مشکل وقت میں کبھی اس کے کام نہیں آئی، یعنی فبیہہ کی اولاد اور اس کے بھائی کو سنبھال رہی ہے۔ اور پھر مسکان بھی جب گھر آتی ہے تو شاہویر سے بات کرتی ہے کہ اب آپ کے اور ایمان آپی کے درمیان میں جتنی رنجشیں ہیں ختم ہو جانی چاہیے اور ان فاصلوں کو بھی مٹ جانا چاہیے۔ شاہویر مسکان سے وعدہ کرتا ہے کہ وہ جلد ہی ایمان سے اپنی تمام غلطیوں کی گڑ گڑا کے معافی مانگے گا، اور شاہویر کو پورا یقین ہے کہ جلد ہی اس کے اور ایمان کے رشتے میں سب ٹھیک ہو جائے گا، اور لگتا یہی ہے کہ شاہویر ایمان کو موٹیویٹ بھی کرے گا کہ گھر کے کاموں میں خود کو الجھا کے تمہیں اپنے کیریئر کو نہیں چھوڑنا چاہیے، جس طرح تم اپنے کیریئر کے لیے موٹیویٹڈ تھی اور بہت اونچے خواب دیکھ رہی تھی، تو اب تمہارے وہ خواب پورے کرنے کے لیے میں بھی تمہارے ساتھ ہوں۔ تو ناظرین، کیا لگتا ہے، کیا شاہویر اور ایمان مل کے اس گھر کو بکنے سے بچا لیں گے یا نہیں؟ کمنٹس میں ضرور بتائیں۔ ریویو پسند آیا ہے تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔